بروس ریڈل نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ کارگل وار کی پیک کے دوران نواز شریف صاحب نے امریکی صدر کو بل کلنٹن کو فون کیا کہ میں امریکہ آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا، بل کلنٹن نے جواب دیا کہ ایک شرط پہ تم امریکہ آ سکتے ہو، بغیر کسی شرط کے، بلا مشروط فوج کو واپس وڈرا کرو گے تو امریکہ آنا، نہیں تو امریکہ نہ آنا. 4 جولائی کو یو ایس انڈیپینڈنس ڈے پہ نواز شریف صاحب امریکہ چلے گئے اور امریکی صدر نے انہیں بہت خوشی کے ساتھ وہاں قبول نہیں کیا. انہوں نے جا کے وہاں دوبارہ کہانی سنائی کہ ہم تو ایک ایٹمی جنگ کے دھانے کے اوپر ہیں، انڈیا اور پاکستان 1.5 ارب کی آبادی تباہ ہو جائے گی تو آپ اپنا رول کریں. انہوں نے کہا میں نے تمہیں کیا کہا تھا، ایک شرط پہ آنا کہ فوجیں واپس کرو گے تو تب آنا، نہیں تو نہ آنا. نواز شریف صاحب نے کہا ایک کمرے کے اندر جو باقی لوگ ہیں ان کو واپس بھیج دیں. تو یو ایس پریزیڈنٹ نے کہا کہ باقی لوگ تو چلے جائیں گے، اسٹوپ ٹالبوٹ یہیں ٹھہرے گا، بروس ریڈل یہیں ٹھہرے گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس میٹنگ کے نوٹس لیے جائیں. نواز شریف صاحب نے دوبارہ اصرار کیا کہ نہیں میں چاہتا ہوں 1 on 1 بات کی جائے. انہوں نے انکار کر دیا، ہاتھ کے اشارے سے. انہوں نے کہا نہیں یہ یہیں رہے گا، منع کر دیا. تو نواز شریف صاحب نے کیا کہا، انہوں نے کہا مجھے خوف یہ ہے کہ اگر میں یہ کر کے واپس پاکستان گیا تو پاکستان میں انتہا پسند جو ہے وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، انتہا پسند مجھے چھوڑیں گے نہیں. اور وہ بروس ریڈل کیا کہہ رہا ہے، بروس ریڈل کہہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے بیوی بچے ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں مجھے واپس بھی جانے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. کیا پاکستانی پرائم منسٹر دنیا میں جا کے اپنے آپ کو اسی طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں گئے تو وہاں تو انتہا پسند ہے، وہ ہمیں مار کھائیں گے، تو کیوں پاکستان آتے ہیں؟ پھر بچے یو کے نیشنل ہوں، جائیدادیں پاکستان سے باہر ہوں، صرف پاکستان میں حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جب مشکل پڑتی ہے تو اس وقت پھر واشنگٹن اور لندن سے مدد کے لیے جاتے ہیں. اسی آرٹیکل کے اندر یہ بھی درج ہے کہ اس وقت ٹونی بلیئر نے کال کر کے ان کو کہا کہ بغیر کسی شرط کے فوجیں واپس کرو. بل کلنٹن پہلے یہ شرط عائد کر چکے تھے کہ بغیر کسی شرط کے اپنی فوجیں واپس کرو. اور اس وقت سعودی عرب کے جو امریکہ کے اندر سفیر تھے بندر بن سلطان، انہوں نے پہلے بریفنگ لے کر نواز شریف صاحب کو، وہ پورٹ چینج کر کے کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ دوسرے جہاز پہ بیٹھ کے بل کلنٹن والی ملاقات سے پہلے گئے اور کنگ عبداللہ کے ذریعے بھی انہوں نے ان کے اوپر دباؤ ڈلوایا کہ بلا مشروط فوجوں کی واپسی ہوگی کارگل سے. تو جو آج انہوں نے کہا کہ کارگل کی رسوائی کو میں نے چھپا لیا، اس میٹنگ کی رسوائی کو بھی کسی کو کہتے کہ چھپا لیتے. بروس ریڈل پوری تفصیلات آپ کی بیان نہ کرتا. اور اسی قدر اگر آپ ولنریبل اور کمزور ہیں کہ فوج آپ کے اوپر حاوی ہے اور آپ کو کچھ کرنے نہیں دیتی، تو پھر آپ کو 3rd ٹائم پرائم منسٹر بننے کی اتنی بے چینی کیوں تھی پاکستان کے لیے؟ آپ اتنے ہی نظریاتی تھے تو پھر نظریاتی بن کے دکھاتے. 4.5 سال میں ان سارے لوگوں کو پھائے لگا دیتے پھانسی کے اوپر جنہوں نے پاکستان کا یہ حال کیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب اقتدار سے باہر ہوں تو اقتدار میں واپس آنے کی خواہش جو ہے اس قدر شدت اختیار کر لیتی ہے کہ اس کی خاطر وہ کچھ بھی کہنے اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں.